اپنے تمام ناظرین کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم مہاراشٹرا وقف بورڈ ریکروٹمنٹ 2023 کی اردو سبجیکٹ کی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سیریز کے اندر ہم اردو کا جو سلیبس ہے دیا ہوا وقف بورڈ کی سلیبس نوٹیفیکیشن کے اندر، جس میں بتایا گیا ہے کہ اردو سلیبس کے جو 10 کوشچنز ہیں جو کہ 20 مارک کے لیے آنے والے ہیں، اس کا جو سلیبس رہے گا وہ اردو گرامر اور کوشچنز آف پیسج رہیں گے، جن کا لیول جماعت دہم یعنی 10th کلاس کے لیول کا ہوگا۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس ویڈیو کے اندر ہم کوشچنز آف پیسج دیکھیں گے، ایک پیسج دیکھیں گے اور اس پہ پوچھے گئے جو سوالات ہیں ان سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر ایک پیسج دیا ہوا ہے اردو کا، جس کو میں ریڈ کر رہا ہوں، آپ اس کو بغور سنیے۔ بجلی نے انسان کی زندگی میں بڑا آرام اور سکھ پیدا کیا ہے۔ اس نے انسان کے لیے کئی طرح کی آسانیاں مہیا کی ہیں۔ بجلی کئی طرح سے تیار کی جاتی ہے جو انسان کے 20 کام میں استعمال ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ کام سورج کرتا ہے۔ سورج کی گرمی کی بدولت سمندروں اور دریاؤں کا پانی بخارات بن کر دوبارہ پانی کی صورت میں برستا ہے۔ پھر ندی نالے اس پانی سے بھر جاتے ہیں۔ پانی سے بھرے ندی نالے بجلی گھروں کو جنم دیتے ہیں۔ پانی کے زور اور طاقت سے ایک پہیہ گھومتا ہے جسے ٹربائن کہتے ہیں۔ اس ٹربائن سے مقناطیس لگا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ گھومتا رہتا ہے۔ اس مقناطیسی اور تانبے کے تاروں کے سلسلے کو جنریٹر کہتے ہیں۔ پانی کے بجلی گھروں کو چلانے کے لیے کروڑوں من پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل سستی اور بھاری پیمانے پر بجلی پیدا کرنے کے لیے ایٹمی توانائی یعنی یورینیم کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ جس جگہ یورینیم کا استعمال ہوا ہو اسے ایٹمی بجلی گھر کہیں گے۔ اس طریقے سے ہمیں ایک پیسج دیا گیا تھا جس کے اندر پانی اور بجلی کے بارے میں بجلی کے بارے میں بتایا گیا کہ بجلی پانی سے کس طرح تیار ہوتی ہے اور پھر اس کو جنریٹر وغیرہ سے کیسے تیار کیا جاتا ہے، اور آخر میں ایٹمی توانائی کے بارے میں بتایا گیا۔ اب اس کے اوپر کچھ اس پر مبنی کچھ سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالات کو پڑھیں گے اور اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ سوال ہے، سورج کی گرمی کی بدولت سمندروں اور دریاؤں کا پانی کیا بن کر دوبارہ پانی کی شکل میں برستا ہے؟ بارش بن کر، بھاپ بن کر، بلبلے بن کر، بخارات بن کر۔ تو اس کو ہم اس سوال کو اس پیسج کے اندر ڈھونڈیں گے کہ اس پیسج کے اندر وہ سوال کہاں دیا گیا ہے۔ تو یہاں دیکھیے کہ ہم اگر سے پڑھیں گے تو دیکھیے یہاں پر ہم کو نظر آتا ہے کہ سورج کی گرمی کی بدولت سمندروں اور دریاؤں کا پانی بخارات بن کر دوبارہ پانی کی صورت میں برستا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ پانی دوبارہ جو برستا ہے کس شکل میں برستا ہے؟ بخارات کی شکل میں برستا ہے۔ تو ہمارا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن نمبر 4 کہ بخارات کی شکل کے اندر یہ جو ہے پانی دوبارہ برستا ہے۔ چلیے اگلا سوال ہے ہمارا، پانی سے بھرے ندی نالے کس کو جنم دیتے ہیں؟ ایٹمی گھروں کو، بجلی گھروں کو، تار گھروں کو، یورینیم کے گھروں کو۔ تو اگر ہم اس چیز کو ڈھونڈیں گے اس پیسج کے اندر تو ہم یہاں دیکھیں گے کہ پانی سے بھرے ندی نالے بجلی گھروں کو جنم دیتے ہیں۔ یہاں سمجھ میں آ رہا ہے، یہاں پہ دیا گیا ہے کہ پانی سے بھری ندی اور نالے کس کو جنم دیتے ہیں؟ بجلی گھروں کو جنم دیتے ہیں۔ تو ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 2۔ اگلا سوال، ٹربائن کسے کہتے ہیں؟ ہوا کے زور سے گھومنے والا پہیہ، پانی کے زور اور طاقت سے گھومنے والا پہیہ، ہاتھ کی طاقت سے گھومنے والا پہیہ، ہاتھ کی طاقت اور ہوا کے زور سے گھومنے والا پہیہ۔ ہو سکتا ہے کہ جواب آپ کو پہلے سے پتا ہو، لیکن ایسے سوالات میں کیا کرنا چاہیے کہ جو سوال ہے اس کے بارے میں پیسج میں کیا دیا گیا ہے پہلے ہمیں وہ دیکھنا چاہیے۔ تو دیکھیے ہمیں کیا دیا گیا ہے یہاں پہ، یہاں پر دیکھیے، پانی کے زور اور طاقت سے ایک پہیہ گھومتا ہے جسے ٹربائن کہتے ہیں۔ تو ہم یہاں دیکھیں گے کہ ہمیں کیا دیا گیا کہ پانی کے زور سے پانی کے زور اور طاقت سے ایک پہیہ گھومتا ہے، یعنی پانی کے زور اور طاقت سے گھومنے والے پہیے کو ہم کیا کہیں گے؟ ٹربائن کہیں گے۔ اور ایسا جو ہے ہمارے پاس آپشن وہ کہاں پہ موجود ہے؟ وہ آپشن موجود ہے ہمارے پاس آپشن نمبر 2 پہ، کہ پانی کے زور اور طاقت سے گھومنے والا پہیہ جسے کیا کہیں گے؟ ہم ٹربائن کہیں گے، یہاں پر اس کا جواب جو ہے موجود تھا۔ چلیے اگلا سوال، مقناطیس اور تانبے کے تاروں کے سلسلے کو کیا کہتے ہیں؟ جنریٹر، ریفریجریٹر، بیرومیٹر، کنڈنسر۔
تو اگر سے ہم دیکھیں گے یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا دیکھیے، اس ٹربائن سے مقناطیس لگا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ گھومتا رہتا ہے. اس مقناطیسی اور تانبے کے تاروں کے سلسلے کو جنریٹر کہتے ہیں. کیا دیا گیا ہے کہ اس سلسلے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنریٹر کہا جاتا ہے. تو ہمارا جو صحیح جواب ہو جائے گا کہ مقناطیسی اور تانبے کے تاروں کے سلسلے کو کیا کہتے ہیں؟ جنریٹر کہتے ہیں. آپشن نمبر 1. چلیے اگلا سوال کیا ہے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ آج کل سستی اور بھاری پیمانے پر بجلی پیدا کرنے کے لیے کس کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ شمسی توانائی، ایٹمی توانائی یعنی یورینیم، برقی توانائی یا خمری توانائی؟ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے یہ کہاں دیا گیا ہے. دیکھیے یہاں پر جو ہے، یہاں پہ دیا گیا ہے آج کل سستی اور بھاری پیمانے پر بجلی پیدا کرنے کے لیے ایٹمی توانائی یعنی یورینیم کا استعمال کیا جا رہا ہے. اس کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ یورینیم کا استعمال کیا جا رہا ہے. اس کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ایٹمی توانائی یعنی یورینیم، جو کہ آپشن نمبر 2 پہ موجود ہے. یہ ہمارا صحیح جواب ہے. اگلا سوال، جگہ کی جمع ہے. جگہ کی جمع، جگہ جو لفظ ہے وہ اس پیسج کے اندر استعمال ہوا ہے آخری لائن میں. جس جگہ، یہاں پہ دیکھیے جگہ کا استعمال ہوا اس لفظ کا. تو ہمیں اس کی کیا بتانا ہے کہ اس کی جمع کیا ہوگی، ہے نا. تو اس کی جگہ کی جمع کے آپشنز کیا کیا دیے گئے ہیں پہلے پڑھتے ہیں. جگہوں، جگاہوں، جگاہات اور جگاہاتوں. تو جگہ کی جو صحیح جمع ہے وہ ہے جگہوں. جگہوں، جگاہات اور جگاہاتوں، اس کا صحیح جواب نہیں ہوگا، بلکہ کیا صحیح جواب ہے؟ جگہ کی جمع ہو جائیں گی جگہوں. اگلا سوال، سکھ کا متضاد ہے. سکھ جو لفظ ہے، سکھ لفظ اس پیسج میں یہاں پر استعمال ہوا ہے. یہاں پر سکھ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اس کا کیا متضاد دیکھنا ہے. تو کیا دیا ہوا ہے؟ تکلیف، دکھ، پریشانی اور درد. تو ہمیں پتا ہے کہ سکھ اور دکھ یہ ایک دوسرے کے کہیں متضاد لفظ ہیں، اس لیے ہمیں اس کو ٹک کرنا ہوگا. اگلا سوال، انسان کی زندگی میں بڑا آرام، سکھ اور آسانیاں کس نے فراہم کی ہیں؟ ہوائی جہاز نے، انٹرنیٹ نے، بجلی نے، کمپیوٹر نے. دیکھا جائے گا تو سبھی نے انسان کی زندگی میں آرام، سکھ اور آسانیاں پیدا کی ہیں. لیکن ہمیں جواب کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں جواب کے لیے پیسج دیکھنا ہوگا. تو پیسج میں ہمارا پہلا ہی جملہ ہے کہ بجلی نے، یہ جو ہے بجلی نے انسان کی زندگی میں بڑا آرام اور سکھ پیدا کیا ہے. اس نے انسان کے لیے کئی طرح کی آسانیاں مہیا کی ہیں. یعنی بجلی پیسج کے اعتبار سے، پیسج سے دیکھا جائے تو پیسج کے مطابق بجلی نے انسان کی زندگی میں آرام، سکھ اور آسانیاں پیدا کی ہیں. آخری سوال جو ہے ہمارا وہ ہے کہ بجلی کو بنانے میں سب سے زیادہ کام کون کرتا ہے؟ تو ہم دوبارہ اس کے طرف دیکھیں گے، پیسج کی طرف. تو پیسج کے اندر دیکھیے یہاں پر اس جملے میں لکھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ کام سورج کرتا ہے. کون کرتا ہے سب سے زیادہ کام؟ سورج کرتا ہے. تو ہمارا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ صحیح جواب ہے کہ بجلی بنانے میں سب سے زیادہ کام کون کرتا ہے؟ سورج کرتا ہے. اس طریقے سے ہم نے کیا کیا ہے؟ اس طریقے سے ہم نے کہ پیسج کو پڑھا غور سے، اس کو سمجھا اور اس کے اوپر پوچھے گئے سوالات جو بھی پوچھا گیا تھا اس کو دوبارہ پیسج میں دیکھا کہ کیا کہا گیا ہے، اور اس اعتبار سے ہم نے صحیح جواب کو ٹک کیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور آپ اس کو پسند کریں گے. اگرچہ آپ کو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے. آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا وہ تو کمنٹ کر کے پوچھئے. اور اسی طرز پہ ہم اور نئی ویڈیوز لاتے رہیں گے کہ الگ الگ امتحانات کے اندر جو چیزیں اردو کے پیسج کو دے کر پوچھی گئی ہیں وہ بھی لیں گے، اور پھر ایک نئی سیریز اردو گرامر کو بھی لیں گے. اور آہستہ آہستہ مراٹھی، انگلش کے پیسیجز، ان کا گرامر اور جنرل اسٹڈیز اور میتھمیٹکس اور انٹیلیجنس کے بھی ویڈیوز اس یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوتے رہیں گے. آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور وقت بورڈ کی آپ کی اچھے سے تیاری. اللہ حافظ.